انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم و تعظیم معزز سامعین کرام، ذوالقعدہ کے مہینہ کی آخری تاریخیں اور ایام ہیں۔ اس کے بعد شروع ہونے والا مہینہ ذوالحجہ ہے۔ آج کی گفتگو میں ماہ ذوالحج کے حوالہ سے چند باتیں آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ ذوالحج کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے بھی ہے، حج کے مہینوں میں سے بھی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ کے نزدیک روز اول سے، جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، مہینوں کی گنتی اور تعداد 12 ہے۔ پھر 12 کے 12 مہینے رتبے کے اعتبار سے یکساں نہیں ہے، مراتب میں فرق اور تفاوت ہے۔ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں منہا اربعۃ حرم فرما کر 4 مہینوں کو ممتاز فرمایا۔ سوال یہ ہے وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان 4 کی وضاحت فرمائی کہ 3 مہینے لگاتار ہیں اور 1 مہینہ الگ ہے۔ جو لگاتار ہیں وہ ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم ہے۔ جو الگ ہے وہ ماہ رجب ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ معلوم یہ ہوا ماہ ذوالحجہ انہی 4 مہینوں میں ہے اور حرمت والا مہینہ ہے۔ حج کے مہینوں میں بھی اس مہینہ کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے بھی معلوم اور متعین ہیں، اور وہ 3 ہیں۔ 1 شوال ہے، 1 ذوالقعدہ ہے اور تیسرے نمبر پر ذوالحجہ ہے۔ اس کا پہلا عشرہ حج کے ایام پر مشتمل ہے۔ ماہ ذوالحج کی ایک عظمت اور فضیلت یہ بھی ہے، اللہ نے ذوالحج کے مہینہ میں تکمیل دین کی آیت کو نازل فرمایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ذکر فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تکمیل دین کی آیت ماہ ذوالحج کی 9ویں تاریخ کو نازل ہوئی، جس کو یوم العرفہ کہا جاتا ہے، جس میں حج کا اہم رکن وقوف عرفات ہوتا ہے۔ ذوالحج کا مہینہ محترم ہے، عزت اور شان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے مہینہ سے بھی پہلے عشرہ کو جو شان اور عظمت بخشی ہے وہ پہلے عشرہ کی خصوصیت ہے۔ پہلے عشرہ کی بے شمار عظمتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں
پہلے عشرہ کی قسم کھائی ہے۔ سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات کی میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے۔ اللہ نے 5 چیزوں کی قسمیں کھائی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، جفت کی اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ چلتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے والفجر، اللہ نے فجر کی قسم کھائی، صبح کی، صبح صادق کی، فجر سے کون سی فجر مراد ہے؟ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے مطلق فجر مراد ہے، ہر دن کی صبح، کیونکہ جب صبح ہوتی ہے رات جاتی ہے، دن آتا ہے، تاریکی ختم ہوتی ہے، روشنی پھیلتی ہے، انسانوں سمیت تمام جاندار تلاش رزق کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑتے ہیں اور منتشر ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے والفجر کہہ کر ہر صبح کی، ہر دن کی فجر کی قسم کھائی ہے۔ دوسرا قول مفسرین کا یہ ہے کہ فجر سے مراد یکم ذو الحجہ کی فجر ہے، کیونکہ یہ ان 10 راتوں سے ملی ہوئی ہے، ولیال عشر کہہ کر اللہ نے جن کی قسم کھائی ہے۔ تیسرا قول یہ ہے والفجر سے مراد عید الاضحیٰ کی فجر ہے، عید الاضحیٰ کی صبح صادق۔ عید الاضحیٰ کو اہل ایمان کو، امت مسلمہ کو عید کی شکل میں ایک بڑی خوشخبری ملتی ہے، اور حج کا عظیم رکن طواف زیارت اس کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ نے پہلی قسم کھائی فجر کی، پھر فرمایا ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہاں قسم 10 راتوں کی کھائی گئی، لیکن فقط 10 راتیں مراد نہیں ہیں، 10 راتوں کے ساتھ، ان 10 راتوں کے ساتھ ملے ہوئے دن بھی مراد ہیں۔ وہ پورے عشرہ کی اللہ نے قسم کھائی۔ عربوں کا ایک اصول ہے، وہ مجازن لیل بول کر نہار مراد لیتے ہیں، رات بول کر دن مراد لیتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ نے ان کے اصول اور محاورہ کے مطابق ولیال عشر فرمایا، مراد اس سے فقط راتیں نہیں، دنوں اور راتوں کا مجموعہ جو ایک عشرہ پر مشتمل ہے، وہ سارا مراد ہے۔ اللہ نے سارے کی قسم کھائی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ عشرہ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، ولیال عشر ذو الحج کا پہلا عشرہ مراد ہے۔ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر لوگ کرتے ہیں، اللہ کا نام پکارتے ہیں، وہ دن یہی ذو الحج کے پہلے عشرہ کے ہیں۔ پھر ذو الحج کے پہلے عشرہ میں بہت ساری وہ عبادات جمع ہو جاتی ہیں جو سال کے باقی مہینوں اور دنوں میں ادا نہیں کی جا سکتی۔ مثلا حج کی عبادت ہے، حج کے ارکان اور افعال ہیں، عرفات کا وقوف، مزدلفہ میں رات گزارنا، منا، جمرات کی رمی، قربانی، یہ ساری عبادات ذو الحج کے پہلے عشرہ میں ہوتی ہیں۔ کچھ کی ابتدا پہلے عشرہ کی آخری تاریخ سے ہوتی ہے، جیسے قربانی کی عبادت ہے۔ تو یہ اس عشرہ کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں عشرہ ذو الحجہ کی بڑی خصوصیت اور عظمت یہ ہے کہ اس میں اللہ نے اصل اور بڑی بڑی عبادات کو جمع کر دیا ہے۔ اس میں نماز بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے، اس میں قربانی اور قربانی کی شکل میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی ہے، اس میں حج بھی ہے۔
اس کی 8 تاریخ سے حج کے افعال کی ادائیگی شروع ہوتی ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا جو اصل اور بڑی عبادات ہیں وہ اللہ نے اس عشرہ میں جمع فرما دی، یہ اس کی خصوصیت ہے، اس کی عظمت کی بڑی وجہ ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اس میں جو عبادات ہیں وہ اسی عشرہ میں عبادت ہیں۔ مثال کے طور پہ اس عشرہ میں جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے، اگر حج کے افعال ادا کرتے ہوئے مخصوص مقامات کی مخصوص حالت میں مخصوص وقت میں زیارت کرے، یہ تو عبادت ہے۔ جب یہ ایام گزر جائیں تو آدمی عرفات میں ٹھہرے، عبادت نہیں ہے۔ مزدلفہ میں رات گزارے، عبادت نہیں ہے۔ جمرات کی بعد میں رمی کرے، عبادت نہیں ہے۔ منا کا قیام عبادت نہیں ہے۔ جب عشرہ ذو الحج گزر جائے اس کے بعد یہ چیزیں عبادت نہیں رہتی، تو ان عبادات کا تعلق اس عشرہ کے ساتھ ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم، اللہ نے ذو الحج کے عشرہ کی قسم کھائی۔ ترمذی شریف کتاب الصوم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن دنوں میں بندہ نیک اعمال کرتا ہے تو سب سے زیادہ جن دنوں کے اعمال اللہ کو پسند ہیں وہ ذو الحج کا پہلا عشرہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ ذو الحج میں اگر کوئی شخص ایک رات کا قیام کرتا ہے، ایک رات کا قیام، تو ایک رات کے قیام پر اسے شب قدر کے قیام کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور اگر کوئی ایک روزہ رکھتا ہے تو ایک روزہ رکھنے پر اسے سال بھر کے نفلی روزوں کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ بخاری شریف کتاب العیدین میں روایت آتی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذو الحج کے عشرہ کے جو نیک اعمال ہیں وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو بندہ جہاد کے لیے اپنی جان اور مال لے کر جائے اور ان میں سے کچھ بھی واپس لے کر نہ آئے، جان بھی قربان کر دی، مال بھی قربان کر دیا، تو یہ جہاد تو ذو الحج کے دنوں کے اعمال سے افضل اور بہتر ہے۔ لیکن اگر مجاہد جان اور مال سلامتی کے ساتھ واپس لے آئے تو پھر اس جہاد سے ماہ ذو الحج کے پہلے عشرہ کے اعمال بہتر ہیں۔ یہ اس عشرہ کی فضیلت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے اس عشرہ کا جو ذوالقعدہ کے بعد شروع ہونے والا مہینہ ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی سمجھ کر گزارنا چاہیے، اور باقی مہینوں کی طرح اس کے ایام اور راتوں کو غفلت کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اس مہینے کی فضیلت کی وجہ سے اس مہینے میں نیکیوں کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، بدیوں کا وبال اور عذاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے پھونک پھونک کر قدم رکھنے کا مہینہ ہے۔ جاننا ضروری ہے کہ اس مہینے میں کرنے کے اعمال کون سے ہیں تاکہ ہماری توجہ اور دھیان انہی اعمال کی طرف رہے۔ چند ایک کی نشاندہی کرنا چاہوں گا۔ مسلم شریف میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ ام المومنین ہیں، حضور کی زوجہ طیبہ ہے، ازواج مطہرات میں سے سب سے آخر میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی کرتا ہے، جس پر قربانی واجب ہے اپنی شرطوں کے ساتھ، تو جیسے ہی ذو الحج کا چاند نظر آئے ویسے ہی وہ اپنے بالوں کو کاٹنا، اپنے ناخنوں کو کاٹنا، کہیں کے بھی بال ہوں،
سر کے، داڑھی کے، مونچھوں کے، بغلوں کے، زیر ناف ہر قسم کے بال اور ناخن کاٹنا ترک کر دے، الا یہ کہ وہ قربانی کر لے۔ گویا عید کا موقع قربانی کے عمل پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ قربانی کا عمل 10 ذو الحج سے شروع ہوتا ہے، 11 ذو الحج، 12 ذو الحج، 3 دن کا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر قربانی واجب ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، کس پر واجب ہے، وجوب کی شرطیں کیا ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ کو قربانی کے فضائل و مسائل پر کی جانے والی گفتگو میں تفصیلاً ذکر کریں گے۔ جس پر قربانی واجب ہے اس کے لیے مستحب ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، فقہی درجہ استحباب کا ہے۔ مستحب ہے کہ وہ چاند نظر آنے سے پہلے، ذو الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنی حجامت کر لے، اپنے بال جو تراشنے ہیں تراش لے، ناخن جو کاٹنے ہیں کاٹ لے۔ جیسے ہی ذو الحج کا چاند نظر آئے اس کے بعد مستحب یہ ہے کہ وہ نہ ناخن کاٹے نہ بال کاٹے جب تک کہ وہ قربانی سے فارغ نہ ہو جائے۔ قربانی کر کے پھر ناخن بھی کاٹے، بال بھی کاٹے، یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی اس پہ عمل کر لیتا ہے تو اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن اگر کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا تو گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ یہ ہر شخص کے بالوں کی کیفیت پہ منحصر ہے۔ بعض آدمیوں کے بال اتنے زیادہ ہوتے ہیں 2-4 دن بھی وہ اگر نہ کاٹیں تو ان کی شکل تبدیل ہونے لگتی ہے، پہچاننے میں وہ صورتحال نہیں رہتی۔ تو اگر کوئی شخص گنجائش رکھتا ہے تو اس مستحب عمل پہ ضرور عمل پیرا ہو۔ ایک کرنے کا عمل یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے عشرہ ذو الحج کی راتوں کا قیام، راتوں کو قیام کریں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ماہ ذو الحج کے پہلے عشرہ کی ایک رات کا قیام کرے گا اسے شب قدر کے قیام کا اجر و ثواب ملے گا۔ اب شب قدر کے قیام کا اجر و ثواب، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور فرمائی کہ جو شخص روزہ رکھے گا، روزہ اسے 1 سال کے روزوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ سال بھر روزے رکھنا کتنا مشکل ہے، سال بھر روزے رکھنا کتنا مشکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آسانی اپنی امت کے لیے پیدا فرما دی کہ عشرہ ذو الحج کا ایک روزہ رکھ لیا تو 1 سال کے نفلی روزوں کا اجر و ثواب عطا ہوگا، اور ایک رات کا قیام کر لیا تو شب قدر کے قیام کا اجر و ثواب ملے گا۔ اب شب قدر کا قیام دیکھیے، شب قدر ماہ رمضان کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں چھپی ہوئی ہے۔ آخری عشرہ کی تاک راتوں میں ایک رات شب قدر ہوتی ہے، اسے پانے کے لیے 5 راتیں عبادت کرنا پڑتی ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، 5 رات عبادت کرنا پڑے گی، اور دن کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا، پھر جا کے شب قدر کا اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ وہ ایک رات متعین نہیں ہے، غیر معین ہے۔ یہاں ہر رات معین ہے کہ جس رات کا بھی قیام کر لیا شب قدر کے قیام کا اجر و ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ کی رحمت بخشنا چاہتی ہے، بخشش کا بہانہ چاہتی ہے۔ ایک رات کے قیام پر کتنی بڑی بشارت ہے۔ پھر ایک بات یہاں اور عرض کروں، قیام سے عام طور پر نوافل مراد ہوتے ہیں۔ نوافل اگرچہ اس رات کو ذکر و اذکار کریں، تلاوت کریں، خیرات کریں، کوئی بھی نیک عمل کریں، تسبیح کا ذکر بھی ہے، احادیث میں تحلیل کا ذکر بھی ہے، تکبیر کا ذکر بھی ہے، تحمید کا ذکر بھی ہے۔ تسبیح کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تکبیر کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تحلیل کسے کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ تحمید کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ یہ اذکار کتب احادیث میں آئے ہیں،
کسی کو بھی آدمی اختیار کر سکتا ہے، لیکن قیام سے عام طور پر نفلی عبادت میں نوافل مراد لیے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے نماز نماز ہے، نماز تمام عبادات کا مجموعہ ہے، اس میں قیام بھی ہوتا ہے، اس میں تلاوت بھی ہوتی ہے، اس میں تسبیحات بھی ہوتی ہیں، اس میں درود شریف بھی ہوتا ہے، اس میں دعائے مغفرت بھی ہوتی ہے، اپنے لیے بھی ہوتی ہے، والدین کے لیے بھی ہوتی ہے، امت کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اس لیے نفلی عبادت اس میں خاص طور پہ نوافل، اس کا اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ اور پھر یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، اللہ نے امت محمدیہ کو نماز عطا فرمائی، اس نماز میں 4 بڑے ارکان کو جمع کر دیا۔ نمبر 1 قیام، نمبر 2 رکوع، نمبر 3 سجود، نمبر 4 قعود۔ قاعدے کی شکل میں بیٹھ کے نمازی تشہد پڑھتا ہے۔ یہ 4 ارکان امت مسلمہ کو عطا کی جانے والی نماز میں اللہ نے جمع فرما دیے۔ پہلی امتوں کی نمازوں میں یہ چاروں جمع نہیں تھے، امت محمدیہ کی خصوصیت یہ ہے، چاروں جمع کر دیے گئے۔ قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، قعود بھی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک علمی نکتہ کی جانب آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ استاذ المحدثین والمفسرین، شیخ المحدثین والمفسرین حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ضخیم کتاب سیرت المصطفیٰ میں معراج کے باب میں اس کی وضاحت کی ہے۔ فرماتے ہیں چاروں ارکان، قیام بھی، رکوع بھی، سجود بھی، قعود بھی، حضور اور آپ کی امت کو دی جانے والی نماز میں جمع کیے گئے۔ وجوہات کیا ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے، جب حضور سرور کونین، ساقی کوثر، شافی معشر، ہادی و رہبر، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، جناب محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، حبیب کبریاء، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، رہبر و رہنما، لا یمکن الثناء، مکین گنبد خضرا، بلغ العلا، کشف الدجا، راحت العاشقین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین۔ معراج پر گئے، اللہ سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ آپ نے راستے میں فرشتوں کو محو عبادت پایا۔ فرشتوں کی عبادت کی 4 شکلیں تھیں۔ فرشتوں کی ایک جماعت حالت قیام میں تھی، دوسری جماعت حالت رکوع میں تھی، تیسری جماعت حالت سجدہ میں تھی، چوتھی جماعت حالت قعدہ میں تھی۔ جو جماعت جس حالت میں تھی وہ شروع سے اسی حالت میں تھی، اس نے اسی حالت میں رہنا تھا۔ گویا جو حالت قیام میں تھی اسے باقی حالتوں کی لذت محسوس نہیں ہو سکی، جو حالت رکوع میں تھی اسے باقی حالتوں کی لذتوں کا ادراک نہیں ہے، جو سجدے میں جماعت تھی اسے قیام، رکوع اور قعدہ کی لذت کا پتہ نہیں ہے، جو قعدہ میں ہے اسے باقی 3 حالتوں کی لذتوں کا پتہ نہیں ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرشتوں کی جماعتوں کو 4 مختلف حالتوں میں محو عبادت پایا، آپ کو ایک ایک حالت پسند آئی، آپ کو ایک ایک حالت اچھی لگی۔ اللہ نے نبی کی پسند کو قبول فرمایا، نبی کو نماز عطا فرمائی، چاروں کو اس میں جمع کر دی، چاروں حالتوں کو جمع کر دی۔ اور ایک وجہ اہل علم نے یہ بھی لکھی ہے کہ انسان کی تخلیق عناصر 4 سے ہوئی ہے، جس میں آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، مٹی ہے۔ تخلیق انسانی میں ان 4 کا حصہ ہے، تو چاروں شکر کا تقاضا کرتے ہیں، اور ان کے شکر کے لیے 4 بڑے اعمال کی ضرورت تھی۔ اللہ نے شکرانے کے طور پہ نماز عطا کی اور ان میں 4 ارکان کو جمع فرما دی۔ ایک وجہ اہل علم نے اور لکھی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ کائنات کی ساری اشیاء، سب مخلوقات اللہ کی حمد کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، حمد نہ کرتی ہو، اگرچہ
تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ اور جب ساری کائنات کی اشیاء اور مخلوقات کو دیکھا جاتا ہے، ان کی تسبیح اور عبادت کی حالتوں کو کاؤنٹ کیا جائے، وہ بھی 4 بنتی ہیں۔ ایک حالت قیام، یہ درخت حالت قیام میں ہے۔ دوسری حالت رکوع، یہ چوپائے اور مویشی حالت رکوع میں ہے۔ تیسری حالت سجدہ، یہ حشرات الارض کیڑے مکوڑے حالت سجدہ میں ہے۔ چوتھی حالت قعدہ، یہ عمارتیں، یہ پہاڑ، یہ پتھر، یہ جمادات، یہ حالت قعدہ میں ہے۔ اللہ نے حبیب کو جو نماز عطا فرمائی، اس میں چاروں کو جمع کر کے آپ کو دی جانے والی نماز کو کل کائنات کی عبادات کا خلاصہ اور نچوڑ بنا دیا۔ تو نفلی عبادات میں نفل کی بڑی اہمیت ہے۔ تو کرنے کے کام کیا ہیں؟ ایک میں نے حجامت کے متعلق ذکر کیا۔ نمبر 2 رات کا قیام۔ نمبر 3 عشرہ ذوالحج کے روزے۔ یہاں ایک مسئلہ اور ذکر کرتا چلو، وہ یہ روزے دراصل 9 دنوں کے رکھے جاتے ہیں، نامی ذوالحج تک، یوم العرفہ تک۔ جو 10 ذوالحج ہوتی ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے، اس میں روزہ ممنوع ہے۔ اور سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ ممنوع ہے۔ ذوالحج کی 10 تاریخ جس کو عید الاضحیٰ پڑھتے ہیں، 11 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ، ایام تشریق بھی انہیں کہتے ہیں۔ تکبیر تشریق عصر کے وقت تک جس تاریخ میں کہی جاتی ہے وہ 13 تاریخ ہے۔ 4 دن یہ بنے، 5واں دن عید الفطر کا ہے۔ یہ 5 ایام ممنوع ہیں، ان میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں روزہ دراصل 9 دنوں کا ہوگا، 9 دنوں کا، 10ویں دن نہیں۔ لیکن للاکثر حکم الکل، محاورہ پورے کے پورے عشرے کا بولا جاتا ہے۔ اور پھر یہاں ایک وضاحت اور کرتا چلوں، ان 9 دنوں کے روزے میں جو فضیلت نامی تاریخ کے روزے کی ہے، جسے یوم العرفہ کہتے ہیں، وہ باقی ایام کے روزوں کو بھی حاصل نہیں ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی نامی تاریخ کو روزہ رکھتا ہے، یوم العرفہ، جس میں حاجی عرفات میں وقوف کرتے ہیں، حج کا بڑا رکن ہے، اگر کوئی یوم العرفہ کو روزہ رکھتا ہے، میں اللہ کی ذات سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ یہ اس کا ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا۔ 2 سال کے صغیرہ گناہ اللہ اس کی وجہ سے معاف کر دیں گے، 1 سال گزشتہ کے، 1 سال آئندہ کے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ کرنے کا کام ہے۔ اور ایک کرنے کا کام کیا ہے؟ وہ ہے تکبیرات تشریق۔ 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک 5 دن بنتے ہیں، 23 نمازیں بنتی ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد، خواہ امام ہو یا مقتدی ہو، منفرد ہو یا غیر منفرد ہو، تنہا ہو تب بھی، مرد ہو تب بھی، عورت ہو تب بھی، سلام پھیرنے کے بعد 1 مرتبہ مرد کے لیے بلند آواز سے، عورت کے لیے آہستہ آواز سے یہ کہنا واجب ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس عشرے کے معمولات میں ایک عمل یہ ہے۔ ایک عمل کا اور ذکر کرنا چاہوں گا جو اس کے معمولات میں ہے، وہ ہے قربانی۔ اپنی شرطوں کے ساتھ یہ واجب ہوتی ہے۔ اس کی تفصیلات بھی انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے کے بیان میں آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ بہرحال یہ اس عشرہ ذوالحج میں جو شروع ہونے والا ہے، آخری تاریخیں ہیں ماہ ذوالقعدہ کی، کرنے کے کام ہے۔ شروع ہونے سے پہلے ماہ ذوالحج کے میں نے ان کا ذکر اس لیے کیا تاکہ بر وقت ہمارے علم میں ہو اور ہم ان کو قضا نہ کر سکیں اور بر وقت انہیں ادا کر سکیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر کبیر میں لکھا، ایک دفعہ پھر وہ دوہرا کے بات ختم کرتا ہوں کہ عظمت والے دنوں میں اچھے کاموں کا اجر اور ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، برے کاموں کا وبال اور عذاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ بڑی عظمت کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور پھر اس کے پہلے دن خاص عظمت اور اہمیت کے حامل ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم انہیں
اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات ارشادات کے مطابق گزارے، تاکہ وہ ہماری دنیا اور آخرت کی برکت اور کامیابی کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔